الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک آپ کی یہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی منع ہے۔ نمبر 1، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ نمبر 2، بھینگا جانور، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ نمبر 4، اور لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ 4 ایسے عیب ہیں جس جانور میں پائے جائیں اس جانور کو قربانی کے طور پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جانور جس کی ہم قربانی کرنے لگے ہیں وہ حامل ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو کیا اسے قربانی کے طور پہ ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے جانور کو قربانی کے طور پہ ذبح کرنے سے روکا نہیں ہے۔ اگر یہ جانور قربانی کے طور پہ ذبح کرنا ممنوع ہوتا تو آپ یہ بتا دیتے کہ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اسے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دیں، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ جب ہم ایسے جانور کو ذبح کریں گے جس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہ، کہ جب اصل جانور ذبح کر دیا گیا تو اس کے پیٹ سے جو بچہ مردہ نکلا ہے وہ بھی ذبح کے حکم میں ہے، یعنی کہ اسے اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے حالانکہ وہ مردہ نکلا ہے، لیکن چونکہ اس کی ماں کو ذبح کیا گیا تھا تو وہ اپنی ماں کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ زندہ نکلے تو پھر اسے ذبح کرنا ہوگا۔ اگر ذبح نہیں کریں گے اور وہ ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے تو پھر اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔